شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اقتصادی استحکام سے پائیدار ترقی کی جانب بڑھنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے اپنے اقتصادی اور دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف سرکاری پالیسی کے طور پر ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج نے 100 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مالی سال 2024-25 کے دوران 38 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجیں، جو مالی سال 2023-24 کے دوران بھیجی گئی ترسیلات زر سے 8 ارب ڈالر زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 26.6% کا یہ نمایاں اضافہ انتہائی حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی گراں قدر خدمات اور ملکی معیشت پر ان کے اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مثبت اقتصادی اشاریے حکومت کی درست اور مؤثر پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم نے اقتصادی استحکام سے پائیدار اقتصادی ترقی کی جانب بڑھنے کے لیے حکومت کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ترکی نے اپنے اقتصادی اور دفاعی تعلقات مستحکم کرنے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گزشتہ چند برسوں میں ترکی کی جانب سے اپنی دفاعی صنعت کو 20 سے 80% تک خود کفیل بنانے کو سراہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملک خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعاون مزید مضبوط کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک کراچی میں بالخصوص ترک سرمایہ کاروں کے لیے ایک خصوصی اقتصادی زون کے قیام پر کام کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ استنبول تہران اسلام آباد ٹرین بھی بحال کی جا رہی ہے اور تینوں ملکوں کے وفود اس کی بحالی کے لائحہ عمل کو حتمی شکل دینے کے لیے آئندہ ہفتوں میں ملاقات کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کاروباری برادری کے اہم شراکت داروں کے ساتھ جامع مشاورتی عمل جاری رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں مشاورت پر مبنی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ ٹیکس پالیسی کے دفتر کو FBR سے وزارت خزانہ منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان بزنس کونسل جیسے فورمز سے مشاورت کے ادارہ جاتی عمل کو فروغ دیا جا سکے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں اپنی سرپرستی میں سرکاری پالیسی کے طور پر کرا رہا ہے۔ انہوں نے الجزیرہ ٹی وی کو ایک انٹرویو میں بھارتی کارروائیوں کو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے بالخصوص بلوچستان کو نشانہ بنانے کی سوچی سمجھی کوشش قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ ریاست اور اس کے اداروں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کے لیے خوارج کی اصطلاح پاکستان کے فوج اور ذرائع ابلاغ میں عام استعمال کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق صرف ریاست جہاد اور مسلح جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور کسی فرد، گروہ یا تنظیم کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنۃ الخوارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا اس کی ثقافتی روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم علی اسدوف نے کشمیر پر اپنے ملک کے اصولی موقف کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعادہ باکو میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے زیر قیادت پاکستان کی پارلیمانی وفد سے ملاقات میں کیا۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم نے ناگورنو قراباخ
तनाज़े पर पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर पाक आज़रबाईजान तरजीही तिजारती मुआहिदे के नफाज का खैर मकदम किया। सरदार अय्याज सादिक ने आज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा। आज गजा पर इस्राएली हमलों में 105 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें कतारों में इमदाद के मुंतज़र 7 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्राएली हमलों में 530 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।